الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درخشہ قرآن آن لائن کے ناظرین و سامعین کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم سورۃ النبا ہجے کر پڑھنا سیکھیں گے انشاءاللہ۔ آج ہم اس کی ادائیگی، اس کی تجوید، اس کے قواعد کو سمجھ کر سیکھ کر ہم سورۃ النبا کی مشق کریں گے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، تو آپ میرے ساتھ مشق میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم سورۃ النبا صحیح تلفظ اور ادائیگی کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عین میم صبر عم، میم صبر ما، عم عم۔ ہم اگر اسے اماں پڑھیں گے، اماں، اکثر لوگ اماں پڑھتے ہیں جو صحیح تلفظ اور ادائیگی کو نہیں جانتے، تو آج میں آپ کو بتاؤں کہ عین اور ہمزہ میں ہمیں واضح فرق کر پڑھنا ہے۔ عم عم، یا زب یا، تا زب تا، یتا، سین الف زب سا، یتا سا، ہمزہ زبر آ، یتا سا آ، لام واو پیش لو، یتا سا الو، نون زبر نا، یتا سا الونا۔ اور ہم اسے اب قرآن پاک میں جب ہم اس کی تلاوت کریں گے تو ہم اسے اس طرح پڑھیں گے۔ عم یتساءلون۔ یتسا پر کون سی مد ہے؟ یتسا سین پر جو مد ہے وہ مد متصل ہے۔ اب ہمیں مد متصل کی کس طرح پہچان ہوگی، تو آئیں میں آپ کو آج تفصیل سے بتاتی ہوں کہ حرف مدہ کے بعد ہمزہ اسی کلمے میں ہو۔ اب اسی کلمے میں ہو تو ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ اسی کلمے میں یہ کیا ہے؟ تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یتساءلون ایک کلمہ ہے، جیسے عم ایک کلمہ ہے، یتساءلون ایک کلمہ ہے۔ تو حرف مدہ کے بعد، اب حرف مدہ سین پر زبر ہے اور الف سے پہلے زبر ہے، الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، تو یہاں پر ہو گیا حرف مدہ۔ حرف مدہ یعنی الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ تو یہاں الف مدہ کی قواعد ہو رہی ہے، تو حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، یعنی یتساءلون پر ایک ہی ورڈ ہے، یعنی ایک کلمہ ہے، یتساءلون ایک کلمہ ہے اور یتساءلون ہی میں حمزہ ہے، تو حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، مد متصل ہوگا۔ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ اور ہم مد متصل کو کتنا کھینچ کر پڑھتے ہیں؟ 2، 2.5 یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یتساءلون، اب ہم اسے الون کیوں پڑھ رہے ہیں؟ واو مدہ کو تو اتنا دراز نہیں کرتے ہیں، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، تو ہم اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، مگر ہم اب اسے زیادہ کیوں کھینچ رہے ہیں؟ عم یتساءلون، کیونکہ وقف ہے یہاں پر۔ اب وقف کی صورت میں یہاں پر ایک اور قواعد ہو رہی ہے،
وہ کون سی قواعد ہیں؟ وہ ہے مد عارض، مد عارض۔ اب مد عارض کون سی قواعد ہیں؟ تو آئے میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتی ہوں کہ حرف مدہ کے بعد عارضی سکون یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد متصل ہوگا، مد متصل ہوگا۔ تو یہاں پر ہم وقف کر دیے عم یتساءلون، تو یہاں پر نون پر جو زبر ہے تو وقف کی حالت میں ہم اسے ساکن کر دیے یتساءلون، تو یہاں پر مد عارض ہو رہا ہے۔ اور مد عارض کو کتنا کھینچ کر پڑھتے ہیں؟ مد عارض کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی 2، 4 یا 6 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ تو ہمیں عم یتساءلون کی قواعد سمجھ میں آ گئی ہے کہ یتسا پہ مد متصل ہو رہا ہے اور الون وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے حرف مدہ کے بعد۔ دیکھیں واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہ حرف مدہ، حرف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا۔ تو ہمیں اسے اس طرح تلاوت کرنا ہے عم یتساءلون، اور عم میم پر ہم غنہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ میم مشدد اور نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ مشدد کسے کہتے ہیں؟ تو 3 دندان یعنی 3 دندان، 3 دانت، یہ میم کے اوپر جو آپ کو 3 اس طرح کا نشان دکھ رہا ہے، 3 دندان والی شکل کو تشدید کہتے ہیں، اور جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ اب میم کے اوپر یہ تشدید ہے تو اب یہ میم مشدد کہلائے گا۔ اب میم مشدد میں ہمیں غنہ کر کر پڑھنا ہے، اور غنہ کہتے کسے ہیں؟ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں، اور غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہوتی ہے۔ عم یتساءلون، عم یتساءلون، عم یتساءلون۔ ناظرین اب انشاءاللہ میں اسی طرح کی ویڈیو اپلوڈ کروں گی۔ میں ایک آیت پڑھوں گی، اس کا ہجے کر کے اور اس کے قواعد کو تفصیل سے سمجھاؤں گی، تو اس طرح آپ کو بہتر احسن طریقے سے قرآن مجید پڑھنے میں، سیکھنے میں اور سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی اور اس میں آپ کو کچھ سمجھ میں آیا، کچھ آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہے، تو آپ پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتی ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک آپ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرا، اللہم آمین۔